اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست دعا ہے۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یار اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تو بے نیاز ہے، تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پیارے اللہ اپنے آپ سے دور نہ فرما، اپنے آپ سے دور نہ فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ کریم پروردگار، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہزار کوشش کے باوجود ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ تو موجود ہے، چاہت تو موجود ہے۔ یار اللہ ہماری اس چاہت کا لحاظ فرما دیجیے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، یہ جتنے دوست احباب دور قریب سے چل کے آئے، مصروفیت کے باوجود بیان سننے کے لیے بیٹھے، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ اللہ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنی دستگیری فرما۔ پیارے اللہ جو لوگ بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما۔ یار اللہ، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما، جن ساتھیوں کی کاروباری پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو ختم فرما، گھر بار کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما۔ اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، آزمائشوں سے بچا لیجیے، فتنوں سے بچا لیجیے۔ الہ العالمین پوری امت کے حال پہ رحم فرما۔ کریم پروردگار، خاص طور پہ ہمارے فلسطینی بھائی جس ظلم اور کرب سے گزر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید مظالم سے نجات عطا فرما۔ کریم پروردگار، ظلم کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے، مزید انصاف کی صبح نمودار فرما۔ یارے اللہ، فلسطینیوں کے بچے یتیم ہو گئے، اللہ عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے، والدین بے سہارا ہو گئے، بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئی، شہروں کے شہر تباہ کر دیے گئے، ہر طرف تباہی و بربادی ہے۔ یارے پروردگار، اسرائیلی بدمست ہاتھی کی طرح آگے بڑھتے ہیں، جہاں ان کا جی چاہتا ہے بم اور بارود کی بارش برسا دیتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ نہ وہ ہسپتالوں کو چھوڑتے ہیں، نہ پناہ گزین کیمپوں کو چھوڑتے ہیں، نہ معصوم بچوں پہ ان کو ترس آتا ہے، نہ روتی بلکتی ماؤں کا ان کو احساس ہے۔ درندے بنے ہوئے ہیں، پورا عالم کفر ان کی پشت پہ کھڑا تھپکی دے رہا ہے، اور مسلمان حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی بادشاہتوں کے مزے لے رہے ہیں۔
ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ فلسطینیوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ ان حالات میں ہماری نگاہیں تیری طرف اٹھتی ہیں۔ پیارے اللہ تو خود ہی اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ دکھا دیجئے۔ پیارے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دیجئے، جو مزاحمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما، اور جو مسلم دنیا کے حکمران بے حمیتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو دینی حمیت نصیب فرما، دین غیرت نصیب فرما۔ پیارے اللہ اگر تو نے ان کو دین غیرت نہیں دینی تو ہمیں غیور حکمران نصیب فرما، ہمیں غیور حکمران نصیب فرما، ایسے غیور حکمران جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت موجود ہو، امت مسلمہ کا درد موجود ہو، بزدلی ان کے قریب نہ آئی ہوئی ہو، ایسے غیور حکمران امت مسلمہ کو نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم